اس اشتہار کے ساتھ میری وہ تصویر چھپ رہی تھی جو میں نے میٹرک کے امتحانی فارم پر لگائی تھی۔ اس تصویر اور میرے موجودہ چہرے میں بڑا فرق تھا، اس لیے مجھے اپنے پہچان لیے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ میں 2 سال تک کٹلری کے اس کارخانے میں کام کرتا رہا۔ اس دوران میں لاہور پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ سیٹھ رمضان نے منشیات کے دھندے میں پھر اپنے قدم جما لیے تھے۔ میں نے ایک بار پھر لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مرتبہ میرا اس قسم کے کاروبار کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو سیٹھ رمضان کو سبق سکھانا چاہتا تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ وہ خود کیسے پھل پھول سکتا تھا۔ لاہور آنے سے پہلے میں نے داڑھی صاف کروا دی، البتہ مونچھیں بڑھا لی۔ لاہور آنے کے بعد میں 2-3 دن تک رمضان کے ہوٹل کے آس پاس منڈلاتا رہا۔ بالوں کے بدلے ہوئے سٹائل اور باری مونچھوں کی وجہ سے کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکا تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے میرے پاس سٹین لیس کے بلیڈ والا وہ خنجر بھی موجود تھا جو وزیر آباد کی کٹلری فیکٹری میں نے خود تیار کیا تھا۔ ان 2-3 دنوں کے دوران میں نے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھی۔ رمضان کی رہائش ان دنوں سمن آباد میں تھی۔ اس کی گاڑی کئی روز سے خراب تھی اور وہ رکشے پر آتا جاتا تھا، اور یہ کہ وہ رات 11 بجے کے قریب ہوٹل سے اٹھ جایا کرتا تھا۔ اس رات وہ 11 بجے کے قریب اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا تو میں وہاں سے ہٹ کر ایک رکشے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ چند منٹ بعد رمضان ہوٹل سے نکل کر سامنے ہی کھڑے ہوئے ایک رکشے پر بیٹھ گیا۔ میں بھی اپنے قریب کھڑے ہوئے رکشے میں بیٹھ گیا اور جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ اس رکشے کا پیچھا کرنا ہے۔ ڈرائیور نے کوئی سوال نہیں کیا۔ 100 کے نوٹ نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ دونوں رکشے کراؤن چوک سے برانڈ روتھ روڈ پر اور اس سے آگے آ کر میکلوڈ روڈ پر مڑ گئے۔ لاہور کے رکشوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پیچھے سے بند ہوتے ہیں اور دائیں بائیں لگے ہوئے مضبوط سپرنگوں والے میگزنی قسم کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اس میں بیٹھا ہوا شخص سامنے تو دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں یا پیچھے نہیں۔ اس طرح رمضان یہ نہیں دیکھ سکا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ مال روڈ عبور کر کے رمضان والا رکشہ جین مندر والی سڑک پر آ گیا۔ اس سڑک پر بائیں طرف اسٹیٹ بینک اور اس سے آگے اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفاتر والی بلڈنگ ہے۔ دن کے وقت تو اس سڑک پر اچھا خاصا ٹریفک ہوتا ہے، لیکن اس وقت سناٹا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ اے جی آفس کے قریب وہ اپنا رکشہ آگے نکال کر دوسرے رکشے کو روک لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ رکشہ رکتے ہی میں نیچے اتر آیا۔ میرے ڈرائیور نے کسی گڑبڑ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میرے اترتے ہی وہ رکشہ وہاں سے بگا لے گیا۔ میں بجلی کے کندے کی طرح دوسرے رکشے کی طرف لپکا۔ میرے ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے دروازہ کھول لیا۔ رمضان پہلے تو مجھے پہچان نہیں سکا، لیکن جب میں نے اسے بازو سے پکڑ کر رکشے سے باہر کھینچا تو میری آواز پہچان کر اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ میں جانتا تھا کہ اس کی جیب میں پستول موجود ہوگا، لیکن اس کا ایک ہاتھ میری گرفت میں تھا اور دوسرے ہاتھ میں تھیلا جو غالباً نوٹوں اور ہیروئن کی تھیلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس رکشے کا ڈرائیور بھی شاید صورتحال کو بانپ گیا تھا۔ اس نے بھی باغ لینے ہی میں عافیت سمجھی۔ رمضان نے زوردار جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور ایک طرف دوڑ لگا دی اور پھر دیوار پھاند کر اے جی آفس والی بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں کود گیا۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہا تھا۔ میں بھی خنجر لہراتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بلڈنگ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ یہی اس نے غلطی کی تھی کہ وہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں کود گیا تھا۔ یہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ سڑک پر دوڑتا تو شاید کوئی اس کی مدد کو آ جاتا۔ اس بلڈنگ کا چوکیدار تو اس وقت کسی کونے خطرے میں دبکا ہوگا۔ رمضان کو میں نے عمارت کے برآمدے میں جا لیا۔ اس کی اور میری دشمنی اگر ہیروئن کے دندے تک محدود رہتی اور اس کی وجہ سے میرا کاروبار تباہ بھی ہو جاتا تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا۔ یہ دھندا میں نے اسی کے پیسے سے تو شروع کیا تھا، لیکن اس نے تو میری جڑیں تک کھود ڈالی تھی۔ پورے شہر کی پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا تھا اور اب تو میں پورے ملک کی پولیس کو مطلوب تھا۔ رمضان گڑ گڑا رہا تھا، لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آیا۔ میں اس وقت درندہ بن گیا تھا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں اس کے سینے پر خنجر کے پے در پہ وار کرتا رہا۔ وہ چیختا رہا اور پھر ڈیر ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلا چھینا اور کمپاؤنڈ وال کی طرف دوڑ لگا دی۔ دیوار پھاند کر جیسے ہی سڑک پر آیا، بائیں طرف سے پولیس وین سائرن بجاتی ہوئی آ گئی۔ اس طرف کچھ آگے ایک پیٹرول پمپ تھا اور میرا خیال ہے یہ وین وہاں کھڑی ہوگی اور ہم دونوں میں سے کسی رکشے کے ڈرائیور نے یہاں کسی ممکنہ گڑبڑ کی اطلاع دے دی ہوگی۔ میں نے سڑک پار کر کے جین مندر کی طرف دوڑ لگا دی اور مندر کے ساتھ ایک تنگ سی گلی میں گھوم رہا تھا کہ فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی میرے بازو کے قریب سے گزرتی ہوئی دیوار میں لگی۔ تھیلا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں تھیلا اٹھانے کو جھکا، دوسری گولی میرے سر سے چند فٹ اوپر پھر دیوار میں لگی۔ اگر جھکنے میں ایک لمحے کی تاخیر ہو جاتی تو میرے پرخچے اڑ جاتے۔ میں نے تھیلے کا خیال چھوڑ کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ آگے تنگ اور تاریک گلیاں تھیں
جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی، لیکن میں بہرحال ان گلیوں میں دوڑتا رہا۔ میرے پیچھے بھی دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ غالباً 2 پولیس والے تھے جو ان تنگ اور تاریک گلیوں میں میرا پیچھا کر رہے تھے، لیکن میں نے جلد ہی انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ میں ان گلیوں سے نکل کر ایک کشادہ سڑک پر پہنچ گیا اور سڑک پار کر کے دوڑتا ہوا پارک میں گھس گیا۔ بہت وسیع اور عریض پارک تھا جس کا ایک کونا چبرجی کے قریب والی سڑک پر جا ملتا تھا۔ اس کونے میں PIA کا پلانٹیریم بھی بنا ہوا تھا اور بچوں کی تفریح کے لیے ایک جہاز بھی استادہ تھا۔ اس پارک کے دائیں بائیں سڑکوں پر ٹکے کباب کے ہوٹل تھے جہاں خاصی رونق تھی۔ میں محتاط انداز میں چلتا ہوا چبرجی سے پہلے گندے نالے کی پلیا پار کر کے شام نگر میں داخل ہو گیا۔ اس سڑک پر دونوں طرف بنگلہ نما رہائشی مکان تھے۔ میں کچھ آگے جا کر ایک گلی میں مڑ گیا۔ 2 سال پہلے جب میں لاہور میں دھندا کرتا تھا تو میرا ایک آدمی شام نگر میں بھی رہتا تھا۔ مجھے اسی کے مکان کی تلاش تھی۔ میرے پیچھے ایک رکشہ بھی گلی میں مڑا تھا۔ اس کی ہیڈ لیمپ کی روشنی سے بچنے کے لیے میں ایک دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ میری پینٹ اور شرٹ پر رمضان کے خون کے دبے پڑ گئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان دبوں کو دیکھ کر کسی شبے میں مبتلا ہو جائے۔ رکشہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ صرف ایک عورت اتری تھی۔ اس نے کرایہ دینے کے لیے رکشے کے آگے آ کر ہیڈ لیمپ کی روشنی میں پرس کھولا تو میں اس کی شکل دیکھ کر چونک گیا۔ وہ رضیہ تھی، رضیہ شجاع کی بیوی۔ رکشہ وہیں سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ میں دیوار کی آڑ میں کھڑا رہا۔ مجھے چابیوں کی چھنچناہٹ اور پھر تالا کھلنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ رضیہ اس مکان میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ اندر چلی گئی تو میں بھی دیوار کی آڑ سے نکلا اور بڑی آہستگی سے رضیہ والے مکان کی دیوار سے اندر کود گیا۔ تقریباً اسی وقت اندر بتی جلی تھی۔ میں نے برآمدے میں پہنچ کر بڑی آہستگی سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے رضیہ کی آواز سنائی دی اور جواب کا انتظار کے بغیر دروازہ کھول دیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ میرے خون آلود کپڑے اور ہاتھ میں خنجر دیکھ کر رضیہ کے چہرے پر دہشت سی پھیل گئی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو میں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی تو خنجر سینے میں اتار دوں گا۔ میں ہولے سے غرایا۔ ویسے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے میں اجنبی نہیں ہوں، میں ناجی ہوں۔ میں نے رضیہ کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ اب بھی خوفزدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ خون آلود کپڑے، تمہارے ہاتھ میں خنجر، یہ سب کیا ہے؟ وہ ہکلائی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، بعد میں سناؤں گا۔ گھر میں اس وقت تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں، میں اکیلی رہتی ہوں، رضیہ نے کہتے ہوئے دروازے کا بول چڑھا کر لاک لگا دیا۔ جن مندر کی طرف بڑی زبردست چیکنگ ہو رہی ہے، کسی کو قتل کر دیا گیا ہے اور چاروں طرف پھیلی ہوئی پولیس قاتل تلاش کر رہی ہے کہیں۔ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے جواب دیا۔ پولیس کو میری تلاش ہے۔ میں اس طرف اپنے ایک دوست کی تلاش میں آیا تھا۔ اتفاق سے تمہیں رکشے سے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ رضیہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی۔ اس کی کہانی بھی خاصی دلچسپ تھی۔ قصور میں پولیس نے اسے بھی شجاع کے قتل میں پھنسانے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے 7-8 مہینے بعد وہ اپنا مکان بیچ کر لاہور آ گئی۔ بہت بڑا مکان تھا جس کے اسے صرف 8 لاکھ روپے ملے تھے۔ 2 لاکھ روپے الگ رکھ کر 6 لاکھ اس نے قومی بجٹ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے، جہاں سے ہر مہینے تقریباً 9,000 روپے منافع کے طور پر مل جاتے تھے۔ وہ صرف میٹرک پاس تھی مگر محلے کے ایک کنڈر گارٹن سکول میں ٹیچر کی جگہ مل گئی۔ اسے نوکری کی ضرورت تو نہیں تھی مگر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اسے یہ نوکری کرنی پڑی تھی۔ رضیہ سے میری ملاقات تقریباً 6 سال بعد ہوئی تھی۔ اس عرصہ میں وہ بھی کچھ بدل گئی تھی، بلکہ اس پر پہلے سے زیادہ نکھار آ گیا تھا۔ میں رضیہ کے ہاں 1 ہفتہ رہا۔ پہلے تو مجھے شبہ ہوا تھا کہ وہ مجھے پکڑوا نہ دے، لیکن پرانے تعلقات کے ناطے وہ قابل اعتماد ثابت ہوئی اور موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے ایک بار پھر وہی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ یہاں وہ بڑی شرافت کی زندگی گزار رہی تھی۔ محلے والوں کو اس نے بتایا کہ میں اس کا کزن ہوں، چند روز بعد چلا جاؤں گا۔ اس کے ہاں پڑوس کی خواتین کا آنا جانا بھی تھا مگر میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا تھا۔ رضیہ کے توسط سے میں حالات سے باخبر تھا، اخبار بھی منگوا لیتا تھا۔ رمضان کے قتل کی خبر کے ساتھ میرا وہ حلیہ بھی شائع کیا گیا تھا جو رکشہ ڈرائیوروں نے پولیس کو بتایا تھا اور پولیس نے میرے بارے میں ایک رائے بھی قائم کر لی تھی۔ اخبارات بھی کچھ ایسے ہی نتیجہ پر پہنچے تھے کہ رمضان کا قاتل ناجی ہے، جو پولیس کو پہلے ہی قتل کے کئی مقدمات میں مطلوب ہے۔ ایک اخبار نے تو یہ سرخی بھی لگائی تھی، کیا شہر میں دوبارہ گینگ وار شروع ہونے والی ہے؟ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس مرتبہ میں جس مقصد سے لاہور آیا تھا
وہ پورا ہو چکا تھا اور اب تو میں یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اخبارات میں ایک بار پھر میری تلاش کے حوالے سے 5 لاکھ روپے انعام والے اشتہارات چھپنا شروع ہو گئے تھے۔ میری میٹرک کے امتحانی فارم والی پرانی تصویر کے ساتھ ایک فرضی خاکہ بھی شائع کیا گیا تھا جو رکشہ ڈرائیوروں کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق تیار کیا گیا تھا، لیکن میرے چہرے اور اس خاکے میں ذرا بھی مشابہت نہیں تھی۔ اس خاکے کو میری تصویر نہیں، ایک اچھا کارٹون ضرور کہا جا سکتا تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران میں نے پھر داڑھی بڑھا لی اور مونچھیں صاف کر دیں، بالوں کا سٹائل بھی تبدیل کر لیا، اور پھر ایک روز میں نے لاہور سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ رضیہ بھی میرے ساتھ تھی۔ پروگرام تو یہ بنا تھا کہ رضیہ میرے ساتھ کراچی جائے گی اور چند روز وہاں رہنے کے بعد واپس آ جائے گی، لیکن میں نے جو منصوبہ بنا رکھا تھا وہ کچھ اور تھا۔ یہاں سے تو میں رضیہ کو اس لیے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کہ مجھ پر کوئی شبہ نہ کیا جائے۔ میرے بارے میں تو یہی مشہور تھا کہ میں اکیلا ہوں اور جب بیوی ساتھ ہوگی تو کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم بس کے ذریعے ملتان پہنچے، جہاں ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ 2 دن ملتان کی سیر کرتے رہے۔ تیسرے دن میں نے بڑی ہوشیاری سے رضیہ کے پرس سے ساری رقم نکال لی اور اسے ہوٹل کے کمرے میں سوتا چھوڑ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں کراچی جانے والی ٹرین تیار کھڑی تھی۔ رضیہ کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرے غائب ہو جانے سے اسے ہوٹل میں پریشانی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن مجھے اس کی پریشانیوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ میرا کراچی جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے حیدرآباد اسٹیشن پر ہی اتر گیا اور وہاں سے عمر کوٹ آ گیا، جہاں میرا دور کا ایک عزیز رہائش پذیر تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے میری ان سرگرمیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا اور میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہی یہاں سیٹ کر لوں گا۔ عمر کوٹ پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے بس اڈے کے قریب ہی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک حجام سے اپنی داڑھی صاف کروائی اور اپنے عزیز کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یہاں سے کام چھوڑ کر کنری جا چکا ہے۔ اور پھر اس دوران میری ملاقات اس حسین ناگن سے ہو گئی جس کی وجہ سے میں اس وقت مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ میں اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گیا۔ میرے قریب بیٹھی ہوئی بیلا نے مجھے گھورا اور ایک ہاتھ سے میرے بازو کے مسل کو سہلانے لگی۔ جوان اور خوبصورت عورت سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہتے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آنکھ کھلی تو بیلا میرے پاس نہیں تھی۔ غار میں اندھیرا کچھ بڑھ گیا تھا۔ دہانے کے باہر صحرا میں دھوپ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر تاریکی میں ادھر ادھر دیکھا، بیلا دکھائی نہیں دی۔ میں نے ہولے سے اسے پکارا بھی مگر جواب نہیں ملا۔ میں اٹھ کر غار کے دہانے پر آ گیا۔ دور دور تک صحرا کی ریت چمک رہی تھی اور لو کے تھپیڑے چل رہے تھے۔ ایک لمحہ کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ بیلا مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گئی، لیکن پھر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس تپتے ہوئے صحرا میں سفر کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ میں دوبارہ غار کے اندر آ گیا اور ایک بار پھر بیلا کو پکارا، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے تو جلتی ہوئی مشال دیوار میں ٹنگی ہوئی تھی مگر اب تاریکی تھی، اور پھر اچانک ہی میں اچھل پڑا۔ بیلا یقیناً کالی کی مورتی والے غار میں گئی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی میں دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ پہلے وہ تنگ سی دراڑ اور پھر سرنگ سے گزرتا ہوا آخر کار میں کالی کی مورتی والے حال میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی گہری تاریکی تھی۔ چھت کے سوراخ سے بھی اب دھوپ نہیں آ رہی تھی۔ سورج ایک طرف جھک گیا تھا اور دھوپ اب اس چٹان کے اس سوراخ پر نہیں پڑ رہی تھی۔ ایک طرف دیوار پر بہت مدھم سی روشنی کا شائبہ سا تھا۔ میں ایک جگہ پر کھڑا اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں میرے خیال میں کالی کی مورتی ہونی چاہیے تھی، اور پھر میں چونک گیا۔ اس تاریکی میں بھی کالی کی مورتی کا ہیولہ دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے لمحے میں اچھل پڑا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے مورتی نے بڑی آہستگی سے دائیں بائیں حرکت کی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم کے مسام پسینہ اگلنے لگے اور گردن پر کینچوے سے رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کے بارے میں پرہول سے خیالات میرے ذہن میں سر ابھارنے لگے، اور کالی کے بارے میں تو بہت سی پراسرار باتیں مشہور تھیں۔ مورتی نے ایک بار پھر حرکت کی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اسی لمحہ مورتی نے تیسری بار حرکت کی تو میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میں گہری نظروں سے مورتی کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مورتی کے پیچھے کوئی بہت مدھم سی روشنی تھی۔ وہ روشنی بہت آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ مورتی کے پس منظر میں اس متحرک روشنی سے ہی یوں لگا تھا جیسے مورتی حرکت کر رہی ہو۔ وہ روشنی بہت ہی مدھم تھی، بس شبہ ہوتا تھا کہ اس طرف کسی قسم کی روشنی موجود ہے۔ میں چند لمحے اپنی جگہ پر کھڑا غور سے اس طرف دیکھتا رہا اور پھر دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ بیلا کالی کی اس مورتی کے پیچھے کسی جگہ موجود ہے۔ مورتی والے چبوترے کے قریب پہنچ کر میں ایک لمحہ کو رکا
اور پھر ٹٹولتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب چبوترے اور چٹان کی دراڑ کے بیچ تقریباً 4 فٹ جگہ تھی۔ میں دیوار ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور ایک تنگ سی دراڑ میں گھس گیا۔ اس دراڑ میں 2 آدمی پہلو بہ پہلو بمشکل چل سکتے تھے۔ چند گز آگے دائیں طرف کسی جگہ روشنی ہو رہی تھی۔ یہ روشنی بھی متحرک تھی اور اسی کے عکس میں کالی کی مورتی ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بیلا کے بارے میں اب میرے شبہات قوی تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں یہی سوچتا ہوا دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ آگے وہ دراڑ دائیں طرف مڑ گئی تھی اور روشنی اسی طرف سے آ رہی تھی۔ دفعتاً ایک آواز سن کر میرے قدم رک گئے۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ وہ بیلا کی آواز تھی جو کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ بہت خطرناک ہے حکم، اگر شہر ماں پہنچن میں کامیاب ہوئے گیو تو قابو میں آوت والو نہ ہی ہے۔ ہاں حکم ہاں، میرے سامنے 3 بندوں کو مارت دیوے، بہت ہمت والا ہوئے ہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور چند لمحوں بعد پھر اس کی آواز سنائی دینے لگی، وہ اس وقت سووت رہیو ہے، تم لوگ سورج ڈوبن سے پہلے یہاں پہنچنا رہیو، اگر وہ ہاتھ سے نکل گیو تو ہاں ٹھیک ہے حکم۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی احتیاط سے اس دراڑ میں جھانکا اور اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ غار ایک عام کمرے سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ پتھر کے ایک چبوترے پر ایک جدید ترین ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ بیلا گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کانوں پر ہیڈ فون لگے ہوئے تھے اور وہ ٹرانسمیٹر پر کسی کو میرے بارے میں اطلاع دے رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے یہاں تھی، پچھلے واقعات کی ساری تفصیل بتائی ہوگی اور ان لوگوں کو سورج ڈوبنے سے پہلے یہاں پہنچنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ اب تک مجھ سے بڑی صاف اردو میں باتیں کر رہی تھی، ایک آدھ لفظ ہندی کا بھی استعمال کر جاتی تھی، لیکن ٹرانسمیٹر پر وہ ٹھیٹھ راجستھانی زبان میں بات کر رہی تھی۔ اس کی گفتگو کا مفہوم میں سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے آنے تک وہ مجھے قابو میں رکھے گی۔ اب صورتحال کچھ اور واضح ہو گئی تھی۔ یہ واقعی کوئی بہت بڑا اور خطرناک گروہ تھا جس کے پاس اتنا جدید ترین مواصلاتی نظام بھی موجود تھا، اور یہ پہاڑی انہی کے قبضے میں تھی جسے انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا، اور قریبی شہر کدالیا کے رہنے والوں کے دلوں میں اس قدر دہشت پیدا کر رکھی تھی، کوئی اس طرف آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے حکم، اندر سے بیلا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے فکر تم کاہے کرتے ہو، وہ میری مٹھیا میں ہے۔ بس حکم، میں تمہارا انتظار کرتے رہوں گی۔ میں سمجھ گیا کہ گفتگو کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ میں تیزی سے چلتا ہوا دراڑ سے باہر آ گیا اور کالی کی مورتی والے چبوترے کے سامنے کی طرف آ کر بیلا کا انتظار کرنے لگا۔ میرا انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ تقریباً 1 منٹ بعد ہی دیوی کی مورتی کے پیچھے روشنی دکھائی دی اور بیلا کے ہلکے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ چبوترے کی دائیں طرف سے آ رہی تھی اور میں بائیں طرف سے ہوتا ہوا چبوترے کے پیچھے جا رہا تھا۔ ریوالور میں نے جیب میں ڈال لیا تھا کیونکہ میرے خیال میں اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں کالی کی مورتی کے عین پیچھے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اس کے اٹھے بازو کے نیچے کے خلا سے میں بیلا کو دیکھ سکتا تھا۔ مورتی کے گلے میں پیپل کے خشک پتوں اور سوکھے ہوئے پھولوں کے بہت سے ہار بھی پڑے ہوئے تھے اور میرا چہرہ ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ میرا خیال تھا بیلا سیدھی غار سے باہر چلی جائے گی، لیکن مورتی کے سامنے پہنچ کر اس نے مشال چبوترے کے کونے پر رکھ دی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ زیر لب کچھ بدبداتی رہی، پھر قدرے اونچی آواز میں بولی، میری رکشا کرنا کالی ماں، میرے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر دے کہ میں اس منش کو قابو میں رکھ سکوں۔ اگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اتنی شکتی دے کہ یہ راکشس میرے قابو میں رہے۔ اس نے چبوترے پر رکھی راکھ کی چٹکی بھری اور راکھ جیسے ہی اپنے ماتھے سے لگانے لگی، میرا ہاتھ مورتی کے گلے میں پڑی ہوئی مالاؤں سے ٹکرا گیا۔ خشک پتوں میں ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور مالا میں لٹکی ہوئی ایک کھوپڑی ہلنے لگی۔ بیلا وحشت زدہ سی ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ جے بھوانی، جے کالی ماتا کی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ چند لمحے خوف زدہ سی نظروں سے کالی کی مورتی کو دیکھتی رہی، پھر مشال اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی، میں مورتی کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ جے بیلا کی، میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ بیلا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کالی دیوی سے شکتی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تمہارے اندر تو خود اتنی شکتی ہے کہ بڑے سے بڑے سورما کو چت کر سکتی ہو۔ حسن و شباب کی شکتی دنیا کی سب سے بڑی شکتی ہوتی ہے۔ اس نے تو حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ وہ چبوترے کی طرف بڑھتے ہوئے ہکلائی، جیسے تم آئی تھی۔ میں نے جواب دیا، فرق صرف یہ تھا کہ یہاں تک آنے کے لیے مجھے تاریکی میں ٹھوکریں کھانی پڑی تھی۔ بہرحال تم نے کس کو یہاں بلایا ہے، وہ کون لوگ ہیں اور تمہاری اصلیت کیا ہے؟ تم نے
وہ ہکلا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے کچھ اور پھیل گئی تھیں۔ ہاں، میں نے ٹرانسمیٹر پر تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس پہاڑی کے غاروں میں تم لوگوں نے اپنا مستقل اڈا بنا رکھا ہے۔ تمہارا یہ گروہ کن سرگرمیوں میں مصروف ہے اور مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بدستور چبوترے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ اور اس بریف کیس میں کیا ہے جو تم نے جیپ میں کہیں چھپایا تھا؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر ہی اپنے مخاطب کو بتایا تھا کہ بریف کیس اس نے جیپ میں چھپایا تھا جو وہیں رہ گیا ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، بیلا نے کہتے ہوئے چبوترے کے کنارے پر پڑی ہوئی مشال اٹھا لی۔ اس نے مشال کو لٹ کی طرح دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرے لیے اس کی یہ حرکت بالکل غیر متوقع تھی۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا سکا، لیکن لڑکھڑاتے ہوئے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ بیلا نے یکے بعد دیگرے 2-3 وار کیے۔ میں زمین پر لوٹ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک مرتبہ جلتی ہوئی مشال میرے بائیں شانے پر لگی۔ میں بے اختیار کرا اٹھا، لیکن اس کے بعد میں نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ چوٹ کھانے کے بعد میں بڑی پھرتی سے اٹھ گیا، مشال کے وار کو بائیں ہاتھ پر روکا اور دائیں ہاتھ سے اس کے پیٹ میں گوسا رسید کر دیا۔ وہ بلبلا کر دوہری ہو گئی۔ میں نے مشال اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دی اور بیلا کو گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مردوں کا دل بہلانے میں اچھی تھی تو لڑائی بڑائی میں بھی کم نہیں تھی، لیکن میں اسے زیادہ پھیلنے کا موقع نہیں دیا۔ اسے اٹھا کر میں نے کالی کے چرنوں کے سامنے چبوترے پر پٹخ دیا اور وہ تیغا اٹھا لیا جو انسانی جانوں کی بینٹ کے وقت استعمال ہوتا تھا۔ تیغا خاصا وزنی تھا، اس کا بلیڈ آگے سے زیادہ چوڑا تھا، اس پر پچھلی بینٹ کا خون جما ہوا تھا۔ میں نے تیغا دونوں ہاتھوں میں اٹھایا تو خون کی چند پپڑیاں اکھڑ کر بیلا کے سینے پر گری۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے میں پتھر کی ان بے جان مورتیوں کو نہیں مانتا، لیکن آج میں کالی کے چرنوں میں تمہاری بینٹ ضرور دوں گا۔ میں نے کہتے ہوئے تیغے کو سر سے اوپر اٹھا لیا